صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا مجھے سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فارس، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا۔ اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کروایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے سینے سے لگ گیا۔ روتے ہوئے بولا، فارس، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، فارس، پتہ ہے، بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا، عید ہو یا شب رات، کبھی بھی میں اس کے گھر نہیں گیا۔ ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ فارس، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں، بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری خاموش تھی۔ کرونا کے دن ہیں، فارس، کام کاج ہے نہیں، میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی ہے، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں، بہت پریشان تھا۔ میں نے قرض بھی لیا تھا، 1.2 لاکھ۔ بھوک سر پہ تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ، کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا نہیں، تو بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل، تو ایویں پریشان ہوتا ہے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر، بیٹے کا علاج کروا، اور جا اٹھ نائک کی دکان پہ جا، داڑھی بڑھا رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا۔
जो 150 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊंगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा। देख, इसमें बाल सफ़ेद हो गए, अब बाजार जाओ और दाढ़ी को ठीक करवाओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसकी पैरों की तरफ मैंने देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दोपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दोपट्टा ओढ़ कर आती थी। फारिस, बहन की इस मोहब्बत में मर गया मैं। फारिस, बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं। और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख से रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून सा आ जाए। दोस्तों, ये कहानी सुनाते सुनाते अल्लाह की कसम मेरे आंखों में आंसू आ गए। बहुत दुख भरी दास्तान है। बस अल्लाह सब की बहनों की झोली खुशियों से भर दे, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।